درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل الجنة یاکلون فیہا ویشربون ولا یطفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون قالوا فما بال الطعام قال جشاء ورشح کرشح المسک یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل الجنت، کہ بے شک اہل جنت یعنی وہ ایماندار طبقہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ نے فرمایا یاکلون فیہا ویشربون، اس جنت کے اندر وہ کھائیں گے اور پئیں گے جو اللہ کی طرف سے انعامات اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے رکھے ہیں، اور مشروبات جیسے کہ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں کہ شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں اور اسی طرح شہد کی نہریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل جنت کو جب یہ انعام ملیں گے، آپ نے فرمایا ولا یطفلون، کہ جنت کے اندر وہ تھوکیں گے نہیں۔ پچھلی حدیث کے اندر بھی گزرا تھا کہ جنت کے اندر اہل جنت کیا کریں گے، جنتی لوگ جیسے دنیا کے اندر تھوکنا وغیرہ ہوتا ہے، یہ جنت کے اندر تھوکنا نہیں ہوگا۔ ولا یبولون، یہ جملہ بھی پچھلی حدیث کے اندر گزر چکا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر پیشاب بھی نہ کریں گے، جنتی لوگ جنت کے اندر پیشاب بھی نہ کریں گے۔ ولا یتغوطون، اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے ساتھ ساتھ وہ پاخانہ بھی نہ کریں گے، پاخانہ بھی نہ کریں گے۔ ولا یمتخطون، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ جیسے انسان کو نزلہ وغیرہ زکام ہو جاتا ہے، اپنی ناک صاف کرتا ہے، تو جنت کے اندر یہ جو ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ جنتی لوگ اپنا ناک بھی صاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی نوبت بھی جنت کے اندر نہ آئے گی۔ تو پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر عرض کیا تھا کہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف ہے، تو جنت کے اندر پیشاب اور پاخانہ اور تھوکنا اور اسی طرح ناک وغیرہ صاف کرنا یا جس کو کہتے ہیں ناک سینکنا وغیرہ یہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھے تھے، تو بعض صحابہ کے ذہنوں کے اندر اشکال ہوا، وہ یہ کہ جب جنت کے اندر کھانا پینا بھی عام ہوگا، جنت کے اندر کھانا پینا بھی عام ہوگا، جب جنتی لوگ جو ہے وہ ہر ایک چیز کو کھائیں گے پئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیشاب بھی نہ کریں گے، پخانہ بھی نہ کریں گے، تو بعض صحابہ کے ذہنوں کے اندر اشکال ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر سوال کیا۔ قالوا، بعض صحابہ نے عرض کی فما بال الطعام، اس جملے کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بعض نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانے پینے کا جو فضلہ ہوگا اس کا کیا بنے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب یہ کھانے پینے کا جو فضلہ، کھانے کا فضلہ، جیسے دنیا کے اندر انسان روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ کھاتا ہے، غذا استعمال کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ غذا کیا ہو جاتی ہے، پیٹ کے اندر جا کے پاخانہ ہو جاتی ہے، اور پاخانہ ہونے کے بعد دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ پاخانہ کس جگہ سے جو ہے وہ انسان کے جسم سے خارج ہوتا ہے، آپ حضرات اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ دنیا کے اندر ایک نظام بنایا کہ پاخانہ جو ہے وہ کھانا وغیرہ جو انسان کھاتا ہے، جو اسی طرح جو پانی وغیرہ یا مشروبات استعمال کرتے ہیں، تو مشروبات اکثر وہ چھوٹے پیشاب کی صورت اختیار کر کے انسان کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے، اور غذائیں وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ جو انسان استعمال کرتا ہے وہ پاخانہ بن کر انسان کے ایک خاص راستے سے وہ بھی خارج ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ جب دنیا کے اندر یہ نظام ہے تو دنیا کے اندر کھانے پینے سے یہ ہوتا ہے، تو بعض صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پھر جنت کے اندر کیا نظام ہوگا، کھانا پینا بھی نہیں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا قال جشاء ورشح کرشح المسک۔ پچھلی جو حدیث گزری تھی پچھلے درس کے اندر، تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا کہ آگے والی حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ رہی ہے، تو وہ یہ جملہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جنتی لوگ سب کچھ کھائیں گے پئیں گے، جب ان کو جو ہے وہ پخانے وغیرہ کی ضرورت تو جنت کے اندر پڑے گی بھی نہیں، اور جب وہ کھانا ہضم کرنے کی جب نوبت آئے گی، آپ نے فرمایا جشاء، کہ ڈکار آئے گا اس جنتی آدمی کو، ڈکار کے ذریعے سے وہ کھانا جو اس نے کھایا ہوگا وہ سارا کا سارا ہضم ہو جائے گا۔ جب ڈکار کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا، سارا کا سارا انسان کا وہ کھایا پیا جو جنت کے اندر انعام استعمال کریں گے، نعمتیں استعمال کریں گے، وہ کیا ہو جائیں گی، آپ نے فرمایا کہ وہ ہضم ہو جائیں گی۔ ورشح، اس کا معنی ہے پسینہ، کہ ڈکار اور پسینے کے ذریعے سے انسان کا جو کھایا پیا ہوا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، آپ نے فرمایا وہ ہضم ہو جائے گا۔ کرشح المسک، اس کا معنی ہے، پیچھے بھی حدیث گزری تھی آپ کو یاد ہوگی کہ وہاں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو لوگ ہوں گے اور ان کے جو پسینے جنت کے اندر جسم سے پسینہ آئے گا، تو دنیا کے اندر تو یہ نظام ہے کہ پسینہ آتا ہے تو جسم سے بدبو پھیل جاتی ہے، ساتھ بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ برا محسوس بھی ہونے لگ جاتا ہے کبھی کبھار۔ تو جنت کے اندر بھی جنتی لوگوں کو پسینہ آئے گا، لیکن وہ دنیا کے پسینے کی طرح نہ ہوگا بدبودار، بلکہ آپ نے فرمایا کرشح المسک، کہ وہ جنت کے اندر جو اہل جنتیوں کے جسم سے پسینہ نکلے گا، آپ نے فرمایا وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، وہ مشک کی طرح کیا ہوگا، خوشبودار ہوگا۔ یلہمون، آپ نے فرمایا یلہمون التسبیح والتحمید کما تلہمون النفس۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی لوگوں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیں گے کہ وہ کیا کریں گے، للتسبیح یلہمون التسبیح والتحمید، کہ وہ تسبیح اور تحمید اللہ کی بیان فرمائیں گے۔ تو پیچھے حدیث گزری تھی کہ آپ نے فرمایا صبح اور شام جنتی لوگ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد اور ثنا کے اندر مصروف ہوں گے۔ آپ نے مثال دو کہ فرمایا دے کر کما تلہمون النفس، آپ نے فرمایا جیسے تمہاری سانس چلتی ہے، تمہارے سانس کے اندر اللہ نے یہ ایک جو ہے وہ ایک نظام پیدا کر دیا ہے کہ انسان کی سانس چلتی رہتی ہے، ایسے اہل جنت جب جنت کے اندر ہوں گے تو صبح اور شام جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کے اندر مشغول ہوں گے۔ محدثین کرام نے اس کے کئی جوابات دیے ہیں کہ سانس چلنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے انسان کی سانس ہر وقت چلتی رہتی ہے، اگر وہ کوئی کام بھی کر رہا ہو تو اس کی سانس جو ہے وہ اس کام کے اندر آڑے نہیں آتی، سانس نکالنے کے اندر اور سانس اندر کرنے کے اندر کسی قسم کی دقت انسان کو محسوس نہیں ہوتی، نہ کوئی کام کے اندر رکاوٹ بنتی ہے، سانس کے جو ہے سانس کسی کام کے اندر دقت اور رکاوٹ بھی نہیں بنتی، نہ سانس نکالنے کے اندر مشکل بنتی ہے۔ اسی طرح اہل جنت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتے رہیں گے، اور اسی سانس کی طرح وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کے اندر مشغول بھی رہیں گے۔ تو جنت کی نعمتیں بھی استعمال کرتے رہیں گے اور اللہ کی تسبیح اور حمد کے اندر اتنا مصروف ہوں گے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے کے اندر ان کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ پوری ہو گئی۔ دوسری حدیث ہے اس درس کی، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا يبلى ثيابه ولا يفنى شبابه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من يدخل الجنة ينعم، کہ جو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا شخص، صاف ظاہر ہے جنت کے اندر اہل ایمان ہی جائیں گے، جنت کے اندر جو اہل ایمان
جو ایماندار بندہ جنت کے اندر داخل ہوگا ینعم وہ ہمیشہ عیش و عشرت کے اندر رہے گا، جنت کے اندر وہ عیش و عشرت کے اندر رہے گا۔ ولا یبعث دنیا کے اندر کبھی انسان کو سکون مل جاتا ہے، کبھی راحت مل جاتی ہے، کبھی حالات درست ہو جاتے ہیں، کبھی انسان کے پاس وافر مال و مقدار جو ہے وہ مال مقدار کی جمع ہو جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے، تو کبھی تنگی، کبھی مصیبت، کبھی دکھ، کبھی درد، کبھی تکلیف، کبھی پریشانی، ہزارہ قسم کے مسائل انسان کو دنیا کے اندر انسان کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے ولا یبعث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دکھ ان کے پاس کبھی نہ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر قسم کے تفکرات سے، ہر قسم کے غم اور پریشانی سے، ہر قسم کے دکھ سے محفوظ ہوں گے وہ جنت کے اندر۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ولا یبلا ثیابہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا جو لباس ہوگا وہ لباس بوسیدہ اور پرانا بھی نہ ہوگا، جنتی لوگوں کا لباس بوسیدہ اور پرانا بھی نہ ہوگا۔ ولا یفنا شبابہ، دنیا کے اندر اللہ انسان کو زندگی جو دیتے ہیں تو زندگی کے مختلف مرحلے ہیں، انسان جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک جو اس کا آخری دن اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے، لکل اجل مسمى، ہر ایک انسان اور ہر ایک چیز کا اللہ نے وقت مقرر لکھ دیا ہے، تو وہ اس کی حالات بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، پھر بچپن ہوتا ہے، پھر بچپن کے بعد پھر آہستہ آہستہ لڑکپن، پھر جوانی، پھر لڑکپن کے بعد جوانی، جوانی کے بعد پھر جو ہے وہ پھر انسان بڑھاپے کی دہلیز پہ چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ دنیا سے پار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ولا یفنا شبابہ، پیچھے والے درس کے اندر ایک حدیث جو گزری تھی اس کے آخری جملے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قد کے برابر جنتی لوگوں کا قد ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جوان ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ محدثین کرام لکھا ہے کہ 23 سال کی عمر یا اسی طرح 33 سال کے عمر کے برابر جو عمر ہوتی ہے اتنی عمر اللہ تعالیٰ اہل جنت کی رکھیں گے، اور اتنی عمر ہمیشہ برقرار رہے گی۔ یہاں تو جوانی آتی ہے، چند دن کی جوانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا ولا یفنا شبابہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ایک انعام یہ بھی ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا کہ تمہاری جوانی جو ہے اب وہ ختم نہ ہوگی، تمہاری جوانی برقرار رہے گی، تمہاری جوانی فنا نہ ہوگی۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جوان جو جوانی کی عمر کے اندر اس زندگی کے اندر ان نعمتوں کے پانے کے حصول کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی اس جوانی کے اندر جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث ہے تیسری، وعن ابی سعید و ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ یہ بھی اس حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اہل جنت کو جنت کے اندر انعام ملیں گے ان چیزوں کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ یہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حدیث کو نقل فرمایا، ایک حضرت ابو ہریرہ اور ایک حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ینادی منادن، کہ آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اہل جنت کے اندر جب جنتی لوگ چلے جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا، ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ فرمائیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، منادی اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان سنایا جا رہا ہے کہ تم آج کے بعد ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ آج کے بعد جنت کے اندر تم کیا ہوگے؟ ہمیشہ صحت اور تندرست رہو گے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو ہمیشہ صحت نصیب نہیں ہوتی، الا قلیل جو ہوں گے، لیکن اکثریت کے اعتبار سے کبھی کون سا مرض انسان کو پکڑ لیتا ہے، کبھی کون سا مرض لگ گیا، کبھی کون سا مرض لگ گیا۔ تو جنت کے اندر یہ مرض تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ان تصحوا فلا تسقموا، کہ اللہ فرمائیں گے تم ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔
حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرے گا کہ آج کے بعد تم جو ہے ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو دنیا کے اندر انسان آزمائش کے لیے آیا ہے، انسان کو موت نے آ کے پکڑ لینا ہے ایک نہ ایک دن۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا ایسا باب، ایسا جو ہے وہ دروازہ کھلنے والا ہے کہ جو اس دروازے کے اندر موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہا جائے گا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے، موت تمہیں نہ آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشَبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا، یہاں اب دیکھیں ہمارے سامنے بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہیں، جوانی گزرنے کے اندر کچھ دیر بھی نہیں لگتا، پلک جھپکنے کے برابر انسان کی جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جب جنت کے اندر اہل جنت چلے جائیں گے، اہل جنت کے اندر چلے جائیں گے، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا منادی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا تمہارے قریب نہیں آئے گا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے۔ شباب جو ایک جوانی کا جو ہے وہ عروج ہوتا ہے، جس جگہ پہ جوانی زور پکڑتی ہے جس عمر کے اندر، تو آپ نے فرمایا کہ اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کیا رہو گے، تم جوان رہو گے، فلا تحرموا، کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اعلان کرنے والا یہ بھی اعلان کرے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں عیش و عشرت کے اندر رکھا جائے گا، ہمیشہ تمہیں عیش و عشرت نصیب ہوگی جنت کے اندر۔ فلا تبأسوا، آج کے بعد تمہیں کبھی دکھ تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ تو یہ جنت کی زندگی ایسی زندگی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر انسان جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر یہ تھوڑی سی زندگی گزار دے تو ایسے ایسے انعام اللہ نے رکھے ہیں۔ دنیا کی ہر ایک عیش و عشرت، دنیا کی ہر ایک نعمت، ہر ایک چیز انسان سے ایک نہ ایک دن ضرور چھوٹ جائے گی۔ بے شک ایک انسان کے پاس پوری دنیا کے وسائل، پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا کی چیزیں ایک انسان کے ہاتھ کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر آ جائیں اور ان سے فائدہ حاصل کرتا رہے، لطف اندوز ہوتا رہے، وہ بھی ایک نہ ایک دن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی۔ لیکن اہل جنت کو جو اللہ جنت کے اندر انعام عطا فرمائیں گے وہ کبھی اللہ تعالیٰ واپس نہ لیں گے۔ یہاں بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر وہاں بڑھاپے کا نام نشان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان بیمار ہو جاتا ہے، جنت کے اندر بیماری کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ تو یہ احادیث مبارکہ ہیں جو اہل جنت کے انعامات کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو کیا کیا نعمتیں اور کون کون سی چیزیں عطا فرمائیں گے۔ بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عارضی زندگی کے اندر اپنی اطاعت کے اندر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد، لا الہ الا انت، انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار، اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام کا بیٹھنا قبول فرمائے۔